میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ چند علماء حق کے نام تو بتا دیں آپ، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ علماء بدعت جو ہیں اہل بدعت علماء ہیں ان کی نشانی بھی کر دیں، اور ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب ہوں، الیاس قادری صاحب ہوں، توصیف الرحمان راجدی صاحب ہوں، یہ اپنی اپنی تقریروں میں جھوٹی روایت بھی پیش کر جاتے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی عجیب و غریب جو ہے نظریات امت کے اندر پروپوگیٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر آپ اس تو بغیر تسلی نہیں سی نا ہونی غامدی صاحب کا نام نہ لیندے. اچھا چاروں میں کیا کروں؟ اچھا چاروں آگے سب خوش کر دیا. اچھا وہ اور بھی ہے نا ناصر عباس صاحب بھی، غضنفر عباس صاحب، ادھر تک تو ہم جاتے ہی اچھا ادھر تک نہیں جاتے؟ نہیں ساروں تک جائے کہ سارے ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ظاہر ہے وہ جب سارے ہی تو ہمارے بھائی ہیں نا، کیا کرے، مالی تو برابر ہے سارے. جی جی ساری غلط روایتیں بیان کر رہے ہیں نا. تو پہلی بات یہ کہ یہ جو علماء حق کی لسٹ ہے، یہ لسٹ آپ میرے سے پہلے ان لوگوں سے بنوائے نا جا کے جن کے آپ لوگ نام لے رہے ہیں. وہ تو ہم جن کے پاس جائیں گے وہ تو اپنے ہی بارے میں کہیں گے، اپنے ہی بارے میں تو ذرا سا کہیں بتا گے. دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا تو جواب الزامی یہ ہے کہ بریلوی جو ہے نا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کے علماء حق ہیں، پاویں کوڑ بھی مارن. دیوبندیوں کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل حدیث کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اہل تشیع کے لیے ان کے علماء حق ہیں، اور باقی مغازِ فکر کے لیے اپنے اپنے علماء ہیں. تو میں علماء حق کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں. یہ امام بخاری، امام مسلم، آگے امام ترمذی کی پڑھی گئی نیچے کتاب جامع ترمذی، امام نسائی، اور آگے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور مشکات. یہ علماء حق ہیں. مطلب یہ تو کسی کے بھی نہیں ہے ان میں سے؟ پھر نہیں سارے مانتے ہیں ان کو، انہی پہ تو متفق ہیں. یہ کسی سے بھی نہیں ہے نا. ہاں نہیں یہ سب مانتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد والے. تو بعد والوں کے لیے چونکہ اب رولا پہ آ گیا بعد رشتے، تو اس کے لیے ایک ہی کرائٹیریا کہ جو اکثر اہل حدیث علماء سناتے ہیں ایک بخاری کی حدیث، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی. اس نے کہا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو صبح تک اللہ تعالیٰ شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو وہ جھوٹا تھا، جو انسانی شکل میں آیا وہ شیطان تھا، تو اس کو پہچان نہیں سکا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو اگر شیطان بھی کوئی جھوٹی بات جو ہے وہ اچھی بات کر دے، اگرچہ شیطان جھوٹا ہے لیکن بات صحیح ہو تو آپ اس کی تصدیق کر دیں. ہم تو میرے بھائی کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آپ کو کوئی لسٹ بنا کے دیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس لسٹ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ باقی سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے اس دور کا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم رسک لے ہی نہیں سکتے. اور ہمارا موقف شروع سے یہی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب کے پاس ہی کچھ نہ کچھ حق ہے اور بہت کچھ باطل موجود ہے. کمپیریٹو سٹڈی کریں. اگر آپ بین لگا دیں گے نا تو یہ اکثر کہتے ہیں نہیں وہ اگر اہل حدیث ہوں گے وہ کہیں گے نہیں اہل بدعت کے نہیں لیکچر سننے چاہیے. اچھا وہ بریلوی دیوبندی ہوں گے وہ کہیں گے بد مذہبوں کے نہیں سننے چاہیے. وہ ہر ایک نے اپنی اپنی ادبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں نا، بدعتی، بد مذہب، گستاخ، مشرک. ٹھیک ہے، یہ ساری ادبی گالی ہیں. غیر ادبی تو نہیں موٹیاں نے وہ میں نہیں کاٹ سکتا، وہ علماء کا ہی خاصا ہے، یہ انہی کو ہی شرف حاصل ہے، میری تو اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے. تو غیر ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں دوسرے علماء کے لیے، اور ان کے لیے کہتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور وہ بد مذہب ہیں. یہ دوسروں کو بڑے ببانگے دھول کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کلیم کرتے ہیں جی ان جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کو کہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے جس کا بھی سوال ہے کہ آپ سب کو سنیں، جس کی بات صحیح ہے وہ قبول کر لیں اور کاؤنٹر ویریفائی کریں. ادروائز اگر یہ آپ کریں گے تو میں ابھی ان کو ایک پھکی دینے لگا ہوں کہ اگر ایک قادیانی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے قادیانی کے مربیوں کے علاوہ کسی کا لیکچر اور بات ہی نہیں سننی تو اس کو ختم نبوت سمجھ آئے گی. تو اللہ کے بندو تو ہی تو نہیں پتا لگنا کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے تو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گا، سعودیہ چلے جائیں تو پتہ چل جائے گا، یا کہیں کسی نے بیچارے نے غلطی سے بخاری مسلم کھول دی. تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں جب آپ دوسروں کے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں آپ ہمارے علماء کے لیکچر ضرور سنیں، تو جب آپ دوسروں کو منع کر رہے ہیں تو دوسرے آپ کے علماء کو منع کریں گے. اس کا تو اینڈ رزلٹ ہی کوئی نہیں نکلے گا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، جس کی جو بات حق ہے وہ قبول کریں، جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. ادروائز تو یہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کلیم کرنا شروع کرتے ہیں. اور ان کی آپ ایمانداری دیکھ لیں، کہتے ہیں نہیں وہ علماء اگر گمراہ ہیں تو ان کو نہیں سننا چاہیے،
تو اس سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے. ان کو کہ اللہ کے بندو یہی تو آپ کے علماء کے بارے میں دوسرے بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی اگر کوئی ایک دیوبندی آپ کو کہتا ہے نا کہ صرف علماء کو سنیں, انجینئر صاحب کو نہ سنیں, ان کو کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق القادری صاحب کو سنتے ہیں, کیونکہ نہیں وہ تو بڑا گمراہ ہے. ان کو کہ تو جاہل ہے, تو ان سے بڑا عالم ہے کہ ان کو گمراہ کہہ رہا ہے. نہیں, ہمارے علماء نے فارغ کرتی ہے. تو پتہ چل گیا وہ کہتے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ علماء کو سنیں, وہ کہتے ہیں ہمارے علماء کو, علماء نہیں. یہ دنیا کے ہی پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور انجینئرز کا حوصلہ ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کر دیتے ہیں. ان میں حوصلہ نہیں ہے دوسرے مقدر فکر کی, اس لیے کہ دنیا کے ڈاکٹر, انجینئرز, ایڈوکیٹس, یہ جو جتنے لوگ ہیں یہ کم از کم کسی کتاب کے اوپر متفق تو ہے نا. ہم لوگ صرف نام کی حد تک قرآن اور سنت کے اوپر متفق ہیں, جب پریکٹیکل عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار, نہ قرآن کی توحید ماننے کے لیے تیار ہے, نہ کتاب و سنت کے دلائل ماننے کے لیے تیار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے پروفیسرز تو بہتر ہیں, کم از کم آپ ان کو اگر مشورہ دیں تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ کی بے عزتی نہیں کرتے. یہ تو فوراً بے عزتی پہ اتراتے ہیں. تو یہ بالکل قدغن نہ لگائیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بریلوی کہتا ہے نا کہ جی صرف علماء کو سنیں, ان کو کہیں ٹھیک ہے طارق جمیل صاحب کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نہ سننا. تو یہ اپنے اپنے فرقوں کے علماء کی بات. تو یہ بالکل اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کس کو سننا ہے. نہیں, یہ بات ہے کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کریں, فائنل اتھارٹی کتابوں کو مانیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا, تو انہوں نے کہا نہیں, جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا, میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا. تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے؟ تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش نہیں ہونے کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. سوال نمبر 16 یہ علی بھائی کہ سیکنڈ لاسٹ ہے, 17 آپ نے کہا. 17 ہی رکاتا ہوں, بتائیے نا رکاتا ہوں. دن رات 17 ہی نے پائی. جی نفل شامل نہیں کروں گا. ہاں نفل نہیں. آپ کا دعویٰ ہے کہ علماء جو ہیں قرآن و حدیث کے ترجمے پڑھنے سے روکتے ہیں. لیکن بالکل روکتے ہیں. بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ترجمہ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا, ترجمہ جو ہے بغیر تفسیر پڑھنے سے روکتے ہیں کہ تفسیر بھی پڑھیں. اور صحیح بخاری میں حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ نوجوان ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے بھی اور وہ ان کے حلق سے نہیں اترے گا, اور ایسے خوارج بھی بن گئے. تو آج کے دور میں یہ پیشن گوئی آپ پر تو نہیں پوری اترتی؟ ہاں ظاہر ہے وہ کریں گے, وہ بالکل فٹ کریں گے. اس سے مجھے مر نہ جاتے اگر تیرا یقین ہوتا کہ تو واقعی لوگوں کو یہ پڑھاتا ہے. یہ مجھے ذرا بتایا جائے یہ کون سی مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو کہہ رہی ہے قرآن پڑھو؟ ایک نے فضائل مال اٹھائی ہوئی ہے, ایک نے فضائل سنت. چلو یہ اپنے لوگوں کو ہی قرآن تفسیر والے اٹھوا دیں, بغل میں تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ اشرف تھانوی صاحب کو اٹھوا دیں, اور بریلوی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کا خزائن العرفان اور کنز الایمان اٹھوا دیں. یہ ساری ان کی کتابیں باتیں ہیں. جیسے ٹی وی پہ آ کے بڑی پازیٹو باتیں کرتے ہیں نا, جمعے کے خطبوں میں پوڑ کے رکھ چڑھتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹی وی میں کہتے ہیں نہیں ہم بھائی ہیں, سنی شیعہ بھائی بھی. وہ غامدی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ فرقہ واریت کا سلوشن کیا ہے, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا فرقہ واریت کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ٹی وی پہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, یہی جمعے کے خطبوں میں شروع کرتے ہیں. تو وہ غامدی صاحب کہتے نہیں ہونا کرنی کسی پلے کھینچنا رویو, ایک کام نہیں ہے وہ, کیونکہ ان کا تو وہ تفریق قائم رہے گی تو ان کی یہ یعنی چندوں والے معاملات چل رہے ہوں گے نا. یہ کوئی جناب نہیں کہتے ہیں اس طرح کہ بھی تفسیر سے, اگر یہ کہتے ہیں ایسے علماء کو ہم جناب سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بزرگ اسی طرح اطلاعاتے ہوں گے نا کہ آپ بزرگوں کی کتابیں چھوڑ دیں, علماء کی کتابیں چھوڑ دیں, آپ اللہ کی کتاب تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح اللہ کو جان دینی جائے. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوئے گا. ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ہاں اس طرح. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ کتابیں چھوڑ دیں, پہلے اللہ کی کتاب پڑھیں. نہیں وہ نہیں, وہ تو نہیں کہہ سکتے. اس کا مطلب آدھے تو چلے, آدھے تو ٹھیک ہو گئے ہیں. یہ تفسیر ان سے پوچھے کون سی تفسیر اپنے علماء کی کہیں, ظاہر ہے تو ٹھیک ہے. ان کو کہیں کہ اپنے علماء کی پڑھیں, ترجمے بھی اپنے علماء کے پڑھیں. میں بھی تو یہی کہتا ہوں, میرا مسئلہ نمبر 170 ریکارڈڈ موجود ہے, قرآن کے ترجموں میں اختلاف کا دھوکہ. میں تو کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے, احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے, جو بندی ہے اشرف تھانوی کا پڑھ لے, اہل حدیث ہے جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لے, شیعہ سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لے, اور اگر کوئی بیچارہ سادہ مسلمان ہے مودودی صاحب کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری کا پڑھ لے. جس کا مرضی پڑھیں آپ, تفسیر بھی جس کی مرضی پڑھیں, لیکن وہ تفسیر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, علماء کا خیال ہے, وہ صحیح الاسناد حدیث سے ہونی چاہیے. تو پڑھیں, سب کا پڑھیں, ہم اجازت دیتے ہیں. یہ نہیں کر رہے ہوتے نا, یہ اپنے فرقوں کی تفسیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تفسیر کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے. اور یہ ساتھ پتہ ہے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ آپ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھیں, کسی استاد سے پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. ان سے پوچھیں آپ لوگوں نے درس نظامی کیا ہے, درس نظامی میں قرآن پورا ترجمے سے کور کیا ہے؟ کورسز میں موجود ہی نہیں ہے. ہوں شاید پا دیتا ہوں, میں نے میری تقریریں سن کے کہتے نہیں ہم کیپیبل بنا دیتے ہیں بندے کو کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے. پوری زندگی نہ اس کو تو توفیق ہوتی ہے, الٹا وہ لوگوں کو بھی روکتا رہتا ہے. آپ کو تو کہتا ہے کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو, تو پڑھا دینا یار, پڑھا نا, صحیح الاسناد حدیث سے پڑھا نا, بزرگ بابوں کی تفاسیر سے تو نہیں نا. تو اگر اس طرح کر رہے ہیں. باقی نوجوان لڑکوں والی جو آپ نے بات کی ہے, تو میرا مسئلہ 154 ہے, جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پہ ان کو تھوپنا. میں نے یہ سارا پوسٹ مارٹم اس میں کیا ہے. یہ بخاری میں جو حدیثیں پیش کرتے ہیں نا کہ وہ جی آخری زمانے میں, اب وہ آخری زمانہ وہ پنجابی والا لے رہے ہوتے ہیں, آخر عربی میں بعد کے زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے, ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, وہ نوجوان ہوں گے اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے اور پکڑ کے انجینئر صاحب پہ لگا دیتے ہیں. ان سے پوچھیں آپ کے فرقوں کے نوجوان جو ہیں, یعنی دیوبندیوں کے نوجوان تو تبلیغی جماعت میں ہیں, ان کے اوپر آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ ان کو تو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا. وہ شاید اس لیے نہیں لگاتے ہوں, کر کے آتا ہی نہیں, اسی لیے نہیں آتا نا کہ کہیں وہ فضیلت وہ کہیں وہ خوارج والی کو فٹ نہ ہو جائے, اس لیے وہ بڑا صحیح کام کر رہے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی والے جو کچھ کر رہے ہیں ادھر یہ کہیں گے, اور جب آپ کے قرآن کو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی قرآن کا ہی نچوڑ ہے جو فضائل مال میں نکال دیا ہے, یہ قرآن کا ہی نچوڑ ہے, یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نچوڑ دیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی, نعوذ باللہ من ذالک, جو فضائل سنت میں آ گیا ہوا ہے. ایک طرف یہ دفاع کریں گے, دوسری طرف یہ میرے بھائی خوارج کا پورا چیپٹر ہے بخاری میں, خود کھول کے پڑھیں, ان مولویوں کے دھوکوں سے بچیں. یہ خوارج مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئے, جنگ نہروان پہ ان کو قتل کروایا گیا. یہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کافر کہتے تھے, قرآن پاک کی آیات پڑھ کے صحابہ پہ فٹ کرتے تھے. اور ہم جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث پڑھ کے صحابہ پہ نہیں فٹ کر رہے, ہم ان پہ فٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو بگاڑا ہے کہ دیکھیں یار کتاب و سنت یہ کہہ رہا ہے. ہم کہاں سے وہ نوجوان لڑکے ہو گئے؟ اور پھر وہ نوجوان لڑکے تو قرآن پڑھتے تھے, ہم تو قرآن کا ترجمہ HD کیمرے میں احمد بریلوی صاحب کا ہی دکھا کے بریلویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو احمد بریلوی صاحب آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, نوجوان لڑکا تو نہیں دکھا رہا ہوتا. میرا تو تب ہوگا جب میں خود اپنا ترجمہ کروں. جب میں آپ کو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں تو احمد بریلوی صاحب نوجوان لڑکے ہیں کیا؟ یا ان کو ترجمہ میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا کہ وہ یہ ترجمہ کریں؟ علم غیب کے اوپر میں نے آیات قرآن سے کوٹ کی ہیں. تو ہم تو ڈاکی ہیں, ہم تو علماء کے ترجمے دکھا رہے ہیں, ہم نے خود تو کبھی دکھائے نہیں ہیں. کہتے ہیں علماء سے پوچھ کے چلیں, تو ہم علماء سے پوچھ کے چلیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم, جی 18 علوم جو چاہیے ہوتے ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو تو آتے تھے نا, شریف تھانوی صاحب کو تو آتے تھے نا. تو ہم ویل انوینٹ نہیں کر رہے نا. جن کے پاس آلریڈی 18 علوم تھے ان کا ترجمہ کر کے آپ کو اردو زبان میں دکھا دیا. اردو تو آتی, اردو سے 18 علوم چاہیے نا, انہوں نے کوئی بدلو ان کیا کرو, اردو سے 18 لوگ چاہیے نے. یہ پرانا ہو گیا جی, انجینئر صاحب نے تو یہ ساری ڈاکٹرائن فیل کر دیتی ہے. تو وہ ساری خوارج کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوئے, وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو بیچارے کتاب و سنت کی تعلیمات دے رہے ہیں. ورنہ صحابہ کرام تو خود نوجوان تھے. نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی. حضرت ابو ہریرہ کی عمر 22 سال تھی. اما عائشہ کی عمر 18 سال تھی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت. معاذ ابن جبل جب فوت ہوئے ان کی عمر 30 سال تھی. میری ابھی 41ویں میں داخل ہو چکا ہوں, فوت ہو گئے 30 سال میں. اور رومن امپائر جرموک میں گرا کے وہاں پہ پھر حضرت ابو عبیدہ کے بعد گورنر بھی رہے اور تعاون کے مرض میں شہید ہو گئے, اور اس وقت 30 سال عمر تھی. تو نبی علیہ السلام سے زمانے کتنی عمر ہوئے گی؟ 22-23 سال. سرکار یہ سارے نوجوان ہی تھے نا. اور قرآن میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی چند نوجوان ہی مان لے کے. اب بڈھی ہڈیاں کی تو چینج ہوندی ہیں جے, وہ تو ڈنگیاں ہو گیا, انہوں کو سیدھا کر سکتا, ٹوٹ جان گیا, سیدھا کریو بھی نہ. ٹھیک ہے, میرا کافی ہے. میرا 17واں اور آخری سوال یہ, بلکہ یہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے, یہ اگلے دن مجھے انڈیا سے کسی نے ای میل کی, انہوں نے کہا یہاں مسجدوں میں یہ حدیث لکھ کے نا ہندی اور اردو میں لگائی ہوئی ہے, نوجوان لڑکے ظاہر ہوں گے. اور یہ انجینئر صاحب آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا انہوں نے. انڈیا میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں میرے خلاف, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں تو ویسے ہی پڑھائے جا رہے ہیں. تو ان کو اتنی مطلب اگر تکلیف ہوئی ہوئی ہے, اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے, تو اللہ کے بندوں کو علمی رد بھی کرو نا. گالی گلوچ سے تو کام نہیں چلنا. اب یہ چاہتے ہیں لوگ دوبارہ سے گھاس کھانا شروع کرتے ہیں. نہیں بھائی, اور نہیں لوگ گھاس کھاندے, اور مکھن لگ گیا انہوں نے منہ, قرآن و سنت دا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 17واں اور آخری سوال کہ آپ کے نزدیک 73 فرقوں میں سے حق والا گروہ کون سا ہے؟
اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں آپ اہل حدیث کو بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، اہل حدیث سے ہی پوچھنے جا کے. نہیں تو بہتر تو آپ سمجھتے ہیں نہیں نا. وہ تو وہ کیا کہتے ہیں مجھے ہیں اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھ رہے ان کی ہنسی کافی ہے جواب کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ 73 فرقوں میں تو اگر یہ سوال آپ بریلویوں سے جا کے کریں تو وہ کیا کہیں گے؟ ایک لائن میں آپ کو جواب دے دیں گے جی کہ ہاں میں باقی سارے گمراہ ہیں. جی 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 جو بندی ان کا بھی ایک ہی اپنے لائن کہیں گے ہوگا. باقیوں کو اہل حدیث بھی شیعہ بھی سب بھی. پھر مجھے آگے تو سارے نو غلط کہنا. میں کہنا یار 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں اپنے علاوہ ساروں کو آپ کہہ رہے ہیں گمراہ, 99 قتل آپ نے بھی کیے ہوئے ہیں, ہم نے ایک کر کے سینچری کر دی, ہم نے کہا آپ بھی گمراہ. تو 99 سوچتے ایک کا ہی فرق ہے. ایک 19-20 تو بھی کاٹتا فرق ہے, 19-20 میں بھی بہت فرق ہوتا ہے, 99-100 میں اس سے بھی کم فرق ہوتا ہے. تو مجھے کیوں آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو یہ کام خود کیا ہوا ہے, لیکن بہت فرق ہے. آپ تو ان کو گمراہ اور دوزخی کہتے ہیں, میں صرف اختلاف رائے کر کے کہتا ہوں سارے میرے مسلمان بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی, چاہے بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ پریکٹیکلی. یعنی یہ صرف زبانی کلام ہی نہیں, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں باتیں کرنے والی باتیں, یعنی میں پریکٹیکلی کرتا ہوں. ان کا حال یہ کہ سب کو گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے علاوہ اور دوزخ کی نہ گارنٹی دیتے ہیں. میرے آپ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے 73 فرقوں کی حدیث کی حقیقت. یہ آپ لکھیں نا, 2-3 کلپ میرے کھلیں گے جس میں نے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے. ایک گروہ, چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہے, وہ اس گروہ کا حصہ ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کو حتمی مانتا ہے. اس سے مراد کوئی ایک جھنڈا نہیں کسی نے اٹھایا ہوا, اور باقی ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہے, آج ڈیٹیل میں جاؤں گا. باقی رہا اہل حدیث کا مسئلہ. اہل حدیث کو میں نے ایز اے مکتبہ فکر کبھی نہیں کہا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر جو ہے میں اس کو ٹاپ پہ مانتا ہوں. میں اہل حدیث کے منہج کی بات کرتا ہوں جس پہ اہل حدیث خود بھی عمل کریں تو, یعنی کتاب و سنت اور اجماع امت, اور جہاں پر ضرورت پڑے اجتہاد. یہ نہیں ہے کہ جب رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم میں آئیں وہ تو میں نے مان لینی ہے, اور آل امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو بخاری و مسلم میں حدیثیں آئی ہیں ان کو ننگا کرنے کے لیے وہ جب بیان کرے تھے ایک گلا کرنی نہیں چاہیے, یہ کہنا شروع کرتے ہیں. یہ تو پھر ادھے تتر ادھے بٹیر والے اہل حدیث ہوئے نا. پھر صحیح آل الحدیث بنو نا, صرف رفع الیدین والے اہل حدیث نہ بنو. ٹھیک ہے, تو باقی وہ آپ 73 فرقوں والا دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میرا خیال ہے ابھی 2 گھنٹے ہونے والے ہیں آلموسٹ, تو تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں. اور ابھی تو 4-5 گھنٹے اور نشست چلنی ہے, لیکن جن لوگ دوسرے شہروں سے آئے میں ان سے ملاقات بھی کر لوں اور تھوڑی گپ شپ کر لیں. پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.